بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل عام تو بخیر۔ تقوی پہ بات کرتے ہیں آج۔ اگر ایک خوشگوار کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں تقوی قائم کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ایسا خوف رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آپ کو روک دے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، حرام کام سے آپ کو روک دے اور نیکی کی طرف راغب کر دے۔ انسان گناہ کرنے سے ڈرتا کیوں ہے یا گناہ کرتا کیوں ہے؟ اس کو بڑے آسان الفاظوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈرتا اس لیے ہے کہ جو اس کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں جتنا ہی بھاگ جاؤں، جتنا ہی گناہ کر دوں، جتنے ہی غلط کام کر لوں، آخر کو مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس لیے وہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم کہیں کہ وہ ڈرتا کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کی سختی سے بچائے، گناہ کرنے سے بچائے، غلط کام کرنے سے بچائے، حرام کام کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا اور تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کا جہنم پر گزر نہ ہوگا۔ دیکھیے کتنی سخت آیت ہے۔ سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71-72 میں یہ فرماتا ہے کہ اور تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کا جہنم پر گزر نہ ہوگا، یعنی ہر انسان، چھوٹا بڑا، امیر غریب، یعنی ہر انسان جہنم میں پیش کیا جانے والا ہے۔ سوچو تو یہ الفاظ انسان کی جسم میں جھجری ڈال دیتے ہیں کہ ہر انسان جہنم میں پیش کیا جانے والا ہو، ہر انسان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بچا لیں گے جو پرہیزگار تھے اور جو تقوی رکھتے تھے، اور ان کو نہ بچا سکیں گے جو ظالم تھے، ان کو گھٹنوں کے بل اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان جس نے چھوٹا بڑا گناہ کیا ہوگا، جہنم کی آگ جو ہے، جہنم کی آگ سے تو وہ اس کو وہاں سے چھو کر جانا ہی ہوگا۔ آپ سوچیں ذرا سی، آپ کو اگر آگ لگ جاتی ہے گھر کے اندر تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے کہ ہمیں جہنم کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ المریم یہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو جہنم جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہوگا۔ تو پھر جو لوگ تقوی رکھنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اٹھا کر پھینک دے گا۔ کتنی سخت بات ہے۔ یہ تقوی کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو بچا لیں گے مگر دوسروں کو نہ بچا سکیں گے۔ تقوی ایک بہت اچھی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، دلوں کی سختی سے ڈرنا چاہیے، عاجزی ہونے چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ تو سوچو، اس میں تو محنت لگتی نہیں ہے، صرف اپنا اخلاق جو ہے اس کے اندر حسن پیدا کرنا ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ ہم انسان روزانہ ہزاروں لاکھوں سے ملتے ہیں، ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ صرف دو چیزیں ہم دے سکتے ہیں، ایک دعا دے سکتے ہیں، کسی کا دل رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ تو دیکھو کتنا آسان کام ہے، کوئی محنت ہی نہیں، صرف اخلاق بدل لو اپنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کر لو نا۔ اور آگے پوچھا گیا کہ کون سی چیز ہے سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان دونوں جو چیزوں کی، یعنی اپنا منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے بھی آپ جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ جو ہے بن سکتے ہیں، اور حفاظت نہ کرنے سے آپ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو مل کر تقوی اپنانا چاہیے۔ وہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ سنت کی پیروی کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر آپ عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو
جو راز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نے جن کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان کی پیروی کر کے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیسا پورا کرنا ہے، آپ اس پر عمل کریں گے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے کہ کیسے ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، اس پر عمل کریں گے اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے بن جائیں گے، ایمان کو پھیلانے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے جھکے ہوئے بندے بن جائیں گے، عاجز بندے بن جائیں گے، تو دنیا جو ہے وہ ہماری ہو جائے، جو دنیا جو ہے وہ اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو ہے پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کر ہم پیدا ہوتے ہیں، اس کا ورد بھی کرتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے دل اندھیرے ہیں۔ تو میں آپ سب مل کر آج اس رمضان میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، تو ہر سال صرف ایک اسلامی جسے کہتے ہیں طریقہ کہ رمضان آئے گا واجب سمجھ کر کہ ہم لوگ 30 دن روزے رکھیں گے، سحری کریں گے، افطار کریں گے، کچھ کوشش کیجئے کہ اس سے بڑھ کر ہم ہر سال جب رمضان آئے گا، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، مگر رمضان میں خصوصاً کیونکہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہر انسان نیکی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سب کا لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم ہر سال یہ آج عہد کرتے ہیں کہ جب بھی رمضان آئے گا اپنے اندر ایک اچھی عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تقویٰ میں بھی اور اس کو اپنانے کی کوشش کروں گی، اپنے اندر اور زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کروں گی، اس کی پریکٹس کروں گی۔ آپ سب مل کر بھی میرے ساتھ تقویٰ اپنانے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو پکڑ کر جنت میں جانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے آتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔